کتاب کا نام ہے جامع الاحادیث، مرتب کرنے والے امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ۔ یہ وہ امام ہیں کہ جب کسی حدیث پر شک ہوتا تو کسی محدث کی بارگاہ میں نہیں جاتے، حضور سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کرتے تھے، ڈائریکٹ حضور سے پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہی اپنی کتاب جامع الاحادیث جلد 4 میں فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ مولا علی کے غلام اسبغ بن نباتہ روایت کرتے ہیں، اور خود اسبغ بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سوال کیا، یا امیر المؤمنین من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المؤمنین۔ یہ جو امیر المؤمنین کہا گیا ہے نا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ سوال اس وقت ہوا ہے جب خلیفہ مولا علی تھے، اور جب خلیفہ مولا علی تھے تو پھر ڈر تو کوئی نہیں تھا نا۔ ہم تو ویسے مولا علی کو تکیہ باز نہیں سمجھتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی بہادر تھے، شجاع تھے، ان سے بڑھ کر اشجاع کوئی نہیں تھا۔ یہ کیسے کسی سے ڈر سکتے تھے؟ یہ کیسے کسی سے ڈر سکتے تھے؟ جو بدر میں سب سے زیادہ کافروں کو مارے، جو احد میں سب سے زیادہ کافروں کو جہنم واصل کرے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کسی سے ڈر جائے؟ اور جس کا بیٹا حسین ہو، جن کا بیٹا حسن ہو، وہ کیسے ڈر سکتا ہے؟ وہ تو بہادر ہوگا، تو پھر اس کا ہر فعل بھی وہی ہے جو حق ہے۔ اب مولا علی اپنے دور خلافت میں جو سوال کیا گیا اس کا جواب دے رہے ہیں۔ سوال کیا کیا اسبغ بن نباتہ نے؟ یا امیر المؤمنین من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے امیر المؤمنین، اے مولا علی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اب مولا علی ہے نا، سوال مولا علی سے ہوا ہے مولا علی، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ مولا علی تو جس علم کے شہر مصطفیٰ ہیں، مولا علی اس کے دروازے ہیں، اور مولا علی کے در سے ہی سب کو علم ملتا ہے۔ تو مولا علی سے سوال ہوا تو مولا علی کو تو سب خبر ہوگی نا کہ سیدہ پاک مصطفیٰ کریم کی لخت جگر ہیں، جن کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ سب پتا تھا نا، اس سے کیا فضیلت سیدہ پاک کو حاصل ہو رہی ہے، یہ سب پتا تھا۔ تو مولا علی سے سوال ہوا، مولا علی نے جو جواب دیا وہی اتھینٹک ہے۔ اب کوئی پیر مولوی کوئی آ کر بھی اس پر کوئی رخنا ڈالنا چاہے تو وہ دیکھ لے کہ اس کا علم مولا علی سے زیادہ ہے یا کم ہے۔ اگر مولا علی سے زیادہ علم نہیں تو اپنی زبان کو بند کرے، مولا علی نے جو فرمایا اسے قبول کرے۔ مولا علی فرماتے ہیں جب سوال ہوا من خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی آپ بتائیں کہ مصطفیٰ کریم کے بعد سب سے افضل کون؟ سنیں مولا علی کا جواب۔ مولا علی فرماتے ہیں قال ابو بکر۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے افضل ہے وہ میرے ابو بکر ہے۔ پھر سوال کیا ثم من، اے علی ابو بکر کے بعد کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا قال عمر۔ مولا علی فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے بعد ابو بکر کے بعد روئے زمین پر اگر کوئی افضل ہے تو وہ عمر ہے۔ پھر سوال کیا ثم من، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا قال ثم عثمان۔ مولا علی فرماتے ان کے بعد عثمان ہے۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے حضرت یہاں نا مولا علی نے کی ہے عاجزی۔ میں نے کہا عاجزی ہر جگہ نہیں ہوتی، جہاں فتویٰ مانگا جائے وہاں فتویٰ دیا جاتا ہے۔ مولا علی نے یہاں فتویٰ دیا ہے۔ اب جو چوتھا سوال ہوا نا، اگر مولا علی یہاں فتویٰ نہیں عاجزی کر رہے ہوتے تو چوتھے سوال پر جواب دیتے کہ ان تینوں کے بعد پھر کوئی اور ہے، بلکہ چوتھے سوال ہوا ثم من،
حضور ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی کے بعد کون ہے؟ اگر عاجزی ہوتی تو سوال کہیں اور ہوتا نا، جواب کہیں اور جاتا، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں ثم انا، فرماتے ہیں مولا علی کہ ان تینوں کے بعد اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے افضل ہے تو سن وہ تیرا مولا علی ہے۔ اب مولا علی نے بات یہیں پر ختم نہیں کی، فتویٰ دیا ہے مولا علی نے، بات یہیں پر ختم نہیں کی، بلکہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھی، فتویٰ تو میرا ہے لیکن یہ رائے صرف میری ہی نہیں، بلکہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اپنا فتویٰ دے دیا، پھر اس فتوے کو مؤکد کیا، دلیل دی۔ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے غلام، یہ رائے صرف میری ہی نہیں بلکہ میں نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے سنا۔ اگر مولا علی اپنا ہی قول بیان کر دیتے تو ہمیں شک ہوتا؟ نہیں، ہمارے لیے تو مولا علی کی رائے بھی بڑی عظیم ہے، لیکن مولا علی تو علم کے بادشاہ ہے نا، وہ جانتے ہیں نا، ان کو پتا تھا کہ وہ قوم بھی آئے گی جو میرا نام لے گی، میرے یاروں کے خلاف ہو جائے گی۔ مولا علی نے اپنے اس فتوے کو مؤکد کیا، دلیل دی، فرمایا صرف میری ہی رائے نہیں بلکہ میں نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اور صرف یہیں تک بات نہیں کی بلکہ ایک ایک جملہ سنیے گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ اگر میں نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے نہ سنا ہو تو میرے دونوں کان بیرے ہو جائیں، اتنی تاکید۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے دیکھا ہے، اگر میں نے فرماتے ہوئے نہ دیکھا ہو میری دونوں آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ اللہ، اتنی تاکید، کیا قول تھا وہ، کیا فرمان تھا؟ فرماتے ہیں مولا علی کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ ابو بکر جیسا نہیں ہوگا۔ مولا علی فرماتے میں نے مصطفیٰ کریم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سے میں نے دین کی دعوت کی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی اسلام کے دامن سے وابستہ ہوگا ان سب سے ازکا ابو بکر ہوں گے، ان سب سے اطہر ابو بکر ہوں گے۔ مولا علی فرماتے سنو، میں نے خود مصطفیٰ کریم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب سے دین کی دعوت دی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک جو بھی دین سے وابستہ ہوگا ان سب سے افضل ابو بکر ہوں گے۔ یہ ہے میرے ابو بکر کی شان، جن کی عظمت و شان، جن کی افضلیت خود میرے مولا علی بیان کرے، انہیں ابو بکر کہتے ہیں۔